CIA کے لوگ ڈیبی کی کار کے آگے پیچھے موجود تھے۔ اچانک حملے نے ایک لمحے کے لیے تو انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ جب تک وہ ہوش میں آتے، حملہ آور اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی دانست میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس سڑک پر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ جبکہ حملہ آوروں کی گاڑی آندھی اور طوفان کی طرح مخالف سمت میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ جوزف بڑی بددلی اور بے بسی سے ٹریفک میں پھنسا اپنی بے بسی کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں موجود FBI کے انسپکٹر ڈیوڈ فرینک کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی اپنا کام مکمل کر کے فرار ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنے اور جوزف کے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اسے چند گز کے فاصلے پر ایک ایگزٹ ملا، ڈیوڈ فرینک نے اپنی گاڑی اسی طرف گھما دی۔ ایجنسی کے لوگ اپنی کاروں سے چھلانگیں لگا کر بھاگتے ہوئے ڈیبی کی کار تک پہنچے، جہاں ڈیبی اور حماد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ان کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے رہے۔ ہائی وے پر ہونے والی اس فائرنگ نے ٹریفک کا سارا نظام درہم برہم کر دیا تھا، لیکن مستعد ہائی وے پولیس نے چند منٹ میں ٹریفک ڈسپلن بحال کر دیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ حملہ آور کس طرف بھاگے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے انہیں فائرنگ کرتے اور بھاگتے دیکھا تھا۔ شاید وہ لوگ کسی نزدیکی ایگزٹ سے شہر کے اندر داخل ہوئے تھے، کیونکہ اگلے روز کے اخبارات نے ایک تباہ شدہ کار کا ڈھانچہ نزدیکی قصبے سے تلاش کیا تھا، اور پولیس کا دعویٰ تھا کہ یہ وہی کار ہے جس سے فائرنگ کی گئی تھی۔ واقعی یہ وہی کار تھی۔ اسرائیلی کارٹسا اور اس کے ساتھیوں نے اسے یہاں تباہ کر کے وہاں پہلے سے موجود ایک دوسری کار پر راہ فرار اختیار کی تھی۔ رات کے پہلے پہر ٹرانس ورلڈ ایئر لائن کی سینٹ لوئس سے لندن جانے والی پرواز کے ذریعے موساد کا کارٹسا اپنا مشن مکمل کر کے لندن کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ جہاز کی روانگی سے پہلے اس نے مشن کی کامیابی کی اطلاع بریگیڈیئر شمیر تک پہنچا دی تھی۔ بریگیڈیئر شمیر کا انگ انگ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے کارٹسا کے ساتھ خصوصی جشن پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ وزیر اعظم کو شمون کے قاتلوں کی موت کی اطلاع اس نے خود اس کے آفس جا کر دی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے آج اپنے وزیر اعظم کو پرسکون پایا تھا، جیسے بہت لمبے عرصے سے اس کے خون کی پیاس آج ہی بجھ سکی تھی۔ رات دیر گئے جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو ایک خصوصی لائن پر اس نے اپنے ماتحت سے نیو یارک ملانے کو کہا۔ چند منٹ بعد ہی نیو یارک میں وہ موساد کے ایک انتہائی اہم سورس سے محو گفتگو تھا۔ آفیسر ڈیوڈ فرینک نے موساد کے بہت اہم اور ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ ہائی کمان نے ڈیوڈ فرینک کو فوراً ان خدمات کا عظیم صلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل شام ڈھلنے تک اس کو خصوصی انعام سے سرفراز کر دیا جائے۔ خیال رہے کہ ڈیوڈ فرینک ہمارا بہت خاص آدمی رہا ہے۔ اس نے کہا لگا کر فون بند کر دیا۔ نیو یارک میں موجود موساد کے ایجنٹ آفیسر ڈیوڈ فرینک کے شایان شان استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ ڈیوڈ فرینک اسی روز نیو یارک واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ بڑا مطمئن اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ اپنی دوسری بیوی سے اس نے حال ہی میں علیحدگی اختیار کی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر لائٹ کا سوئچ آن کیا، اس کی آنکھیں چندیا کر رہ گئی۔ 3 مسلح شخص وہاں موجود تھے۔ کون ہو تم؟ اس کے منہ سے بمشکل نکل پایا، جب ان کے سائلنسر لگے پستولوں نے گولیاں اگلنا شروع کر دیں۔ تینوں نے اپنے پستول اس پر خالی کر دیے تھے، پھر جس طرح وہ چپ چاپ یہاں آئے تھے اسی طرح چپ چاپ واپس لوٹ گئے۔ روانگی پر وہ اپارٹمنٹ کو تالا لگانا نہیں بھولے تھے۔ CIA کے مستعد ایجنٹوں نے جلد ہی آستین کے سانپ کا پتہ لگا لیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ FBI کا آفیسر ڈیوڈ فرینک موساد کا زرخرید غلام تھا۔ 3 روز کی جاں گسل محنت کے بعد وہ غدار کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جب ایجنسی کے لوگ 2 کاروں میں سوار ہو کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچے تو ڈیوڈ فرینک کی لاش سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا تھا۔ موساد نے اپنے جرم کا آخری نشان بھی مٹا دیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان انٹیلیجنس کی اس چوٹ کو فراموش نہیں کیا تھا جس نے راہ اور موساد کی سازش کا بھانڈا بھرے بازار میں پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج اسے وزیر اعظم کی طرف سے اس معاملے کو نمٹانے کی خصوصی ہدایت ملی تھی۔ دوسری طرف امریش پوری زخم خوردہ سانپ کی طرح تل ملا رہا تھا۔ کینیڈا کے بھارتی قونصلیٹ میں اس نے اپنی دانست میں جو آپریشن کیا تھا اس سے الٹی آنتیں گلے کو پڑ گئی تھیں۔ ان لوگوں کی توقعات کے برعکس نہ صرف پاکستانیوں کا کمال ہوشیاری سے
ایٹمی سامان اسلام آباد پہنچا دیا تھا، بلکہ کینیڈین RCMP اور امریکن FBI کے نزدیک بھی را کی حیثیت ایک تیسرے درجے کے جاسوسی ادارے سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ را کی فراہم کردہ معلومات پر بھروسہ کر کے وہ لوگ خود دھوکہ کھا گئے تھے۔ امریش پوری کے پاس کھیلنے کے لیے بس ایک ہی کارڈ رہ گیا تھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کو صرف اسی ایشو پر وہ ورغلا سکتا ہے، خصوصاً مغربی دنیا کو۔ یہودی پریس کی مدد سے وہ پاکستان کو ناکوں چنے چبوا سکتا تھا، لیکن کیا موساد اس کے ساتھ کھلے دل سے تعاون کرے گی؟ اس نے موساد کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کے اشارے پر جو کھیل کھیلا تھا، اس نے تو پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ لوگ چپ چاپ اپنے کام میں لگے رہتے۔ آج جب اسے بریگیڈیئر شمیر کے خصوصی نمائندے کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ دہلی کے ایئر فورس بیس پر اس نے خود کرنل گوریان کا استقبال کیا تھا، جو ایک خصوصی پرواز سے دہلی آیا تھا، اور اس کا طیارہ خصوصی انتظامات کے تحت ایئر فورس کے ہوائی اڈے پر اتارا گیا تھا۔ کرنل گوریان کے ساتھ اس کی سیکرٹری بھی تھی، یا پھر جہاز کا عملہ جو وہیں رہ گیا تھا۔ کرنل گوریان اپنی سیکرٹری کے ساتھ رات کے اندھیرے ہی میں خصوصی کار کے ذریعے امریش پوری کی میت میں اپنی قیام گاہ پر پہنچا تھا۔ یہ را کا اپنے خاص مہمانوں کے لیے تیار کردہ سیف ہاؤس تھا، جس کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ عام حالات میں چڑیا بھی یہاں پر نہیں مار سکتی تھی۔ مہمانوں کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ڈنر سے فارغ ہو کر جیسے ہی امریش پوری نے مہمانوں کے آرام کے پیش نظر واپسی کا ارادہ کیا، اس کے میزبان نے اسے روک لیا۔ ہمیں پہلے کام کی بات کر لینی چاہیے، کرنل گوریان نے کہا۔ لیکن اتنی رات گئے، آپ آرام کریں، ہم جہاز میں سوتے آئے ہیں۔ کرنل گوریان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی سیکرٹری کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور یوں بھی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ہمیں علل صبح تل ابیب کے لیے واپس جانا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت دن کے اجالے میں اسرائیلی جہاز کو بھارتی حدود میں پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو شک گزرے۔ امریش پوری نے چند ثانیے کے لیے سوچا، وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یوں بھی وہ اس مرحلے پر کوئی کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، اور راہ کے سربراہ کی حیثیت سے اس کو بھی اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ لوگ ملحقہ کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے۔ امریش پوری کی مدد کے لیے اس کے 4 ماتحت موجود تھے، جبکہ کرنل گوریان کے ساتھ دوسری طرف اس کی سیکرٹری بیٹھی تھی۔ وہ خود گفتگو میں حصہ نہیں لے رہی تھی، بلکہ ضرورت پڑنے پر کرنل گوریان کو مطلوبہ معلومات ایک بریف کیس میں موجود چھوٹے سے کمپیوٹر سے چیک کر کے فراہم کرتی تھی، جن کی بنیاد پر وہ گفتگو آگے بڑھاتا۔ امریش پوری اور اس کے ساتھی موساد کی پاکستان سے متعلق معلومات پر اش کر اٹھے تھے۔ ان کی دانست میں شاید بھارت دنیا کا واحد ملک تھا جس کا جاسوسی نظام پاکستان میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ اسرائیلیوں کو بہت سی ایسی باتوں کا علم بھی تھا جن سے را آگاہ نہیں تھی، اور اس وقت تو جو بات کرنل گوریان نے کہی تھی اس نے امریش پوری کو چونکا کر ہی رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، پاکستانیوں کی طاقت کو مجتمع ہونے کا موقع نہ دو، انہیں منتشر کر دو، بیک وقت ان کے خلاف 2-3 محاذ کھول دو، صرف کہوٹا تک ہی کیوں محدود رہا جائے؟ میرے دوست، یہ پاکستانی مسلمان بہت جذباتی ہیں، انہیں کوئی جذباتی ایشو ایسا نہ دو جس پر ساری قوم متحد ہو جائے۔ اگر ہم نے خود کو صرف پاکستان کے ایٹمی پلانٹ تک محدود رکھا تو یہ لوگ اسلامی ایٹم بم کے تحفظ کا نعرہ دے کر ساری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیں گے۔ انہیں مختلف معاملات میں الجھائے رکھو۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ نے آج تک جھک ماری ہے۔ شاید 1971 کی کامیابی نے آپ لوگوں کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا ہے کہ آپ نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں۔ مسٹر پوری، یہ لوگ بہت مضبوط ہیں، اس کا اندازہ آپ سے زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے۔ انہیں توڑنے کے لیے اندر سے توڑ پھوڑ کرنا ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک لمبا کش لے کر دوبارہ اپنے چہرے پر نظریں جمانے والے گدوں سے مخاطب ہوا۔ تمہارے پاس 1971 کا بہترین تجربہ موجود ہے، انہیں آپس میں لڑاؤ۔ زبان، ثقافت، حقوق اور علاقائی مسائل پر انہیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ۔ مذہب کے نام پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مذہب کے نام پر انہیں توڑا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھو، میں تمہیں بہت بڑی ٹپ دے رہا ہوں۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے دیوار پر لگے پاکستان کے نقشے کے نزدیک پہنچ گیا۔
کونے میں رکھی چھوٹی سی چھڑی اٹھا کر اس نے نقشے پر نظریں گاڑ دیں۔ نقشہ قریباً آدھی دیوار پر پھیلا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پاکستانی پنجاب پر نظریں دوڑانے لگا۔ بالآخر اس نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر پر چھڑی کی نوک جما دی۔ جھنگ اس کے منہ سے نکلا اور ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ناچنے لگی۔ مسٹر پوری، یہ آتش فشاں ہے، آتش فشاں۔ ذرا سی چنگاری دکھاؤ، سارے پاکستان کے امن و امان کو جلا کر راکھ کر ڈالو۔ اگر تم لوگ اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھ رہو یا کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لو۔ آل رائٹ۔ امریش پوری کو ساری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ ہم اپنے دوستوں کے شکر گزار ہیں، جلد ہی ہم مل کر فتح کا جشن منائیں گے۔ امریش پوری کو ابھی سے کامیابی کا نشہ چڑھنے لگا تھا۔ مسٹر پوری، میری حکومت کسی قیمت پر کسی بھی مسلمان ملک کو ایٹمی استعداد حاصل نہیں کرنے دے گی، خواہ یہ جنگ ہمیں اکیلے ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ ہم تو اسے اپنی بقا کی جنگ سمجھ کر لڑتے رہیں گے، لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہم سے بھی زیادہ تباہ کن ہے، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ پاکستانی حکومت کو دوسرے محاذوں پر الجھائے رکھو۔ بین الاقوامی سطح پر ہم ان لوگوں کے لیے ایٹمی ایشو پر اتنا بدنام کر دیں گے کہ ساری دنیا کے دروازے ایک ایک کر کے ان پر بند ہوتے جائیں گے۔ بس ایک کام تم لوگوں نے کرنا ہے، ان کی لیڈرشپ کو اپنے قابو میں رکھنا، تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ہمیشہ بھیک مانگنے کا درس دیتے رہیں۔ کوشش کرنا ان لوگوں کو کبھی اپنے زور بازو پر کچھ کر گزرنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اس کی بات کے خاتمے پر ساری محفل نے مل کر کہا لگایا تھا۔ صبح ہونے تک وہ لوگ پاکستان کی ممکنہ تباہی کے گھناؤنے منصوبے بناتے اور کامیابی کے تصور سے اپنے دل بہلاتے رہے۔ میٹنگ کے اختتام پر کرنل گوریان اور اس کی سیکرٹری راہ کی حفاظت میں ہوائی اڈے کی طرف جا رہے تھے، جہاں اسرائیلی جہاز کا عملہ ری فیولنگ اور جہاز کے کل پرزوں کی ری چیکنگ کے بعد پرواز کے لیے تیار تھا۔ انجن سٹارٹ تھے، کار جہاز کے نزدیک رکی تھی۔ ایئر فورس کے چند اعلیٰ افسران ان کے استقبال کو موجود تھے۔ کرنل گوریان نے ان میں سے شاید ہی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا مناسب سمجھا تھا۔ کار سے اتر کر وہ ہاتھ ہلاتا قریباً بھاگتا ہوا جہاز کی سیڑھیوں تک پہنچا تھا۔ امریش پوری اس کے تعاقب میں سیڑھیاں چڑھتا جہاز کے دروازے تک گیا اور گرم جوشی سے مصافحہ کر کے لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کا دروازہ بند ہو گیا، سیڑھی ہٹا لی گئی۔ چند منٹ بعد ہی جہاز نے رینگنا شروع کیا اور صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے رات کے اندھیرے میں آنے والا ظلمتوں کا پیامبر اندھیرے ہی میں غائب ہو گیا۔ بھارت کی حدود سے باہر نکلنے تک بھارتی ایئر فورس کے 4 طیارے اس کی حفاظت کرتے رہے، جس کے بعد یہ پراسرار جہاز اپنے خصوصی اور خفیہ روٹ پر تل ابیب کی طرف چلا گیا۔ کارگل سے کہوٹا تک پھیلی بھارتی سرحد کے ساتھ ساتھ 5 میل تک بھارتی فوج نے حفاظتی پٹی قائم کر رکھی تھی۔ اس 5 میل کے ایریا میں 24 گھنٹے کرفیو کا سا سما رہتا تھا۔ انسان تو کیا، چرند پرند اور ڈھور ڈنگر بھی اس حفاظتی پٹی میں پھٹک نہیں سکتے تھے، اور یہی وہ خونی لکیر تھی جسے عبور کر کے انہوں نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ اکتوبر کی وہ شام معمول سے زیادہ سرد اور گہری تھی۔ افق تا با افق پھیلے سیاہ بادلوں کے سلسلے نے ماحول کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ وقفے وقفے سے ہونے والی بوندا باندی ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ 15,000 فٹ کی بلندی پر ہوا کی کاٹ تلوار سے زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ گرم جیکٹوں میں لپٹے ان کے جسم موسمی قہر کے سامنے کبھی کے ہتھیار ڈال چکے ہوتے، لیکن ان کا جذبہ حریت تھا یا پھر ان کا عشق جس نے انہیں سرگرم عمل رکھا۔ نوکدار اور بلند و بالا چٹانوں پر وہ جما کر قدم دھرتے ایک دوسرے کے تعاقب میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اندھیرے میں زور سے بجلی کڑکتی اور ایک لمحے کے لیے ساری فضا روشن ہوتی تو وہ دم ساتھ کر بیٹھ جاتے۔ میلوں عمودی چڑھائیاں چڑھتے اور اترتے، ان کے ہاتھوں میں خون منجمد ہونے لگا تھا، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی تھی۔ اپنی پیٹھ پر ایمونیشن کا تھیلا باندھے، گلے میں کلاشنکوف کو ہار کی طرح لٹکائے، وہ قدم با قدم اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ ان کے چاروں اطراف بھارتی فوج مورچہ بند تھی۔ کسی بھی چڑھائی کے موڑ پر، کسی بھی اترائی کے موڑ پر اچانک ہی کوئی مورچہ ان کے راستے کی دیوار بن جایا کرتا تھا۔ گھات لگائے دشمن کو بھی اس بات کا علم تھا کہ مجاہدوں کی راہ گزر کون سی ہے۔ ان کے راستے میں آتش و آہن کا جال بچھائے، اپنی انگلیاں ٹریگروں پر جمائے، گرم سمور کے کوٹ پہنے بھارتی فوج بے چینی سے ان کے منتظر تھے۔
اچانک ہی بجلی زور سے کڑکی تو نہ جانے کیوں امیر خان کا دل زور سے دھڑکا، حالانکہ یہ گرج چمک اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ حزب المجاہد کا مقامی کمانڈر اور اس علاقے کا بہترین آشنا تھا۔ یہاں کے درخت، پہاڑ، چڑھائیاں، اترائیاں، ہوائیں، فضائیں اور موسموں کی رونائیاں سب پر اس کی گہری نظر رہتی تھی۔ فضا کو سونگھ کر وہ موسم کے مزاج کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ رات کا یہ بھیانک سناٹا، عمودی چٹانیں، گہرے کھڈ اور کھائیاں اور تاریک جنگلات کا طویل سلسلہ اور ہزاروں فٹ بلند خطرناک چوٹیاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے کچھ بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر تعاقب میں آنے والے مجاہدین بھی اپنی اپنی جگہ جم کر کھڑے بیٹھ گئے۔ خدا جانے امیر خان فضا میں کیا سونگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھا اندازہ لگاتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اپنے تعاقب میں آنے والے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔ جیسے ہی اس کا اشارہ موصول ہوا، اس کے ہمراہیوں میں جیسے بجلی سی کوندی اور انہوں نے بغیر آواز نکالے اپنے کندھوں سے لٹکتی رائفلوں کو فائرنگ پوزیشن میں کر لیا۔ امیر خان اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ پھونک پھونک کر قدم بڑھانے شروع کیے اور قافلہ سوئے منزل گامزن ہوا۔ اس مرتبہ اس کے ہمراہی حیران ہی تو رہ گئے کہ امیر خان نے معمول سے الگ راستہ اچانک ہی اختیار کر لیا تھا۔ اس بات کا احساس قافلے میں شامل صرف ان دو مجاہدوں کو ہو سکا جو اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ان راہوں سے اس کی کمان میں گزر چکے تھے۔ نئے ساتھیوں کو ساتھی کی اس تبدیلی کا علم نہیں ہو سکا۔ دونوں مجاہدین کا ماتھا ایک لمحے کے لیے ضرور ٹھنکا، لیکن ان کے لیے امیر خان کی کسی حرکت پر شک کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے امیر خان مر سکتا ہے، غداری نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی منزل تری گام تھی۔ اس جگہ انہیں پروگرام کے مطابق صبح ہونے تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن آج امیر خان نے اچانک راستہ بدل لیا تھا، جس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ اب وہ صبح ہونے تک تری گام نہیں پہنچ سکیں گے۔ بارش اچانک زور پکڑنے لگی تھی۔ اس وقت وہ لوگ جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ یہ اترائی کا سفر تھا۔ بارش نے جگہ جگہ پھسلن پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے کسی بھی مرحلے پر کسی مجاہد کا پاؤں لڑکتا تو سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں گرتا۔ امیر خان کو اس تلخ حقیقت کا شدت سے احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی رفتار بہت کم کر لی تھی اور بہت پھونک پھونک کر اور آہستہ آہستہ قدم رکھتا تھا۔ اپنے ہمراہیوں کو وہ رک رک کر حوصلہ اور احتیاط سے چلنے کی تلقین بھی کرتا جا رہا تھا۔ بارش یوں تو ان کے لیے تائید خداوندی تھی کہ بارش کے شور میں ان کے قدموں کی آوازیں دب جاتی تھیں، لیکن پیدل چلنے میں جو مسائل پیدا ہو رہے تھے اس سے امیر خان کو پریشانی لاحق ہونے لگی تھی، کیونکہ اس قافلے میں صرف دو پرانے ساتھی تھے، باقی سب مجاہد پہلی مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے۔ اس نے راستہ یوں ہی نہیں بدلا تھا۔ اندھیرے میں چمکنے والی بجلی نے اس کے عقاب کی طرح گہری آنکھوں کو اچانک ہی ایک ایسا منظر دکھایا تھا جس نے اسے روک کر سوچنے اور راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اب تک تری گام پہنچ گیا ہوتا۔ بجلی کی چمک میں اس نے پہاڑ کی ڈھلان پر جو چند خیمے دیکھے تھے انہوں نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا خدا کر کے اس اعصاب شکن سفر کا اختتام ہوا۔ اب وہ لوگ جنگل ہی میں موجود ایک جھونپڑے تک پہنچے تھے۔ اپنے ہمراہی پانچوں مجاہدوں کو اس نے اسی جھونپڑے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ ان کے جسم کپڑوں میں بھیگے ہوئے تھے۔ جھونپڑے میں پہلے ہی سے ان کی ضروریات کی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ 1.5-2 گھنٹے بعد وہ لوگ گرم قہوہ پینے اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد قدرے نارمل ہو گئے تھے۔ اس درمیان صبح کا اجالا پھوٹنے لگا تھا۔ سب نے وہیں امیر خان کی امامت میں نماز ادا کی۔ اب دونوں پرانے مجاہد اس کی ہدایت پر تری گام سے اس طرف آنے والے راستے پر پہرا دینے چلے گئے، جبکہ وہ خود نئے ساتھیوں کے ساتھ وہیں موجود رہا۔ سورج کی لرزتی کرنوں نے مظلوم و مقہور کشمیر پر اپنی زرد روشنیاں پھیلا دی تھیں، جب پہرے داروں میں سے ایک نے امیر خان کو باخبر کیا کہ اس طرف کچھ چرواہے آ رہے ہیں۔ یہ مقامی بکروال تھے۔ امیر خان کو انہی کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس جنگل تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ وہ اپنی درجنوں بکریوں کے ساتھ معمول کے مطابق یہاں آئے تھے۔ شاید گھاس پھوس کی یہ جھونپڑی بھی انہی لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ امیر خان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بے قراری سے السلام علیکم پکارتے اس کی طرف لپکے
اور باری باری اس سے بغل گیر ہونے کے بعد اب دیگر مجاہدین سے مصافحہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ جو کچھ کھانے کو تیار کر کے لائے تھے انہوں نے مجاہدین کے سامنے رکھ دیا، اور اب امیر خان کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی زبانی امیر خان کو علم ہوا کہ پہاڑی کی ڈھلان پر لگے ان خیموں میں کچھ غیر ملکی قیام پذیر ہیں۔ ان لوگوں نے اس علاقے میں اپنی پراسرار سرگرمیاں چند روز پہلے ہی شروع کی تھیں۔ یہ لوگ بڑے پراسرار طریقے سے یہاں آئے تھے۔ انہیں ہیلی کاپٹروں میں لایا گیا تھا۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر اس علاقے کے چپے چپے کا جائزہ لیا ہے اور اب یہاں خیمے لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی آمد کے ساتھ ہی بھارتی فوج کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور ہندواڑہ، تریگام اور کلاس روم میں بھارتی فوج کے کمانڈوز کی نئی یونٹیں مورچہ بند ہونے لگی ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی فوج کے اسپیشل سروس گروپ کے لوگ کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد شاید ان کی خصوصی حفاظت کے پیش نظر یہاں کمانڈوز کو رکھا گیا تھا۔ بکروال میں سے ایک نے امیر خان کو بتانا شروع کیا، کل ان لوگوں کی مدد سے بھارتی فوج نے یہاں بڑے بڑے اینٹینا لگائے ہیں۔ امیر خان، میرے خیال سے یہ لوگ کوئی انتہائی خطرناک قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ کل شام کو ایک جیپ میں ان کے 2 آدمی تریگام آئے تھے، شاید وہ بازار سے کچھ خریداری کر رہے تھے۔ یہاں ہمیں ایک چونکا دینے والی بات کا علم ہوا۔ امیر خان، یہ یہودی ہیں۔ مجھے یہ بات غلام نبی نے بتائی ہے۔ وہ پرانا فوجی ہے اور اس نے اپنی آدھی زندگی مشرق وسطیٰ میں گزاری ہے۔ اس نے مجھے قسم کھا کر بتایا تھا کہ یہ یہودی فوجی ہیں۔ خدا جانے یہ لوگ کس خطرناک مشن پر یہاں آئے ہیں۔ ان کی آمد نے اس علاقے کے لوگوں کو بہت خوف زدہ کر دیا ہے، کیونکہ ان کی آمد کے ساتھ ہی بھارتی فوج کے ظلم و ستم میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی دیہات پر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لوگ بہت خوف زدہ ہیں۔ کل دوپہر کو گاؤں کے 4 نوجوانوں کو بھارتی فوج پکڑ کر لے گئے تھے، جن کے متعلق ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ بکروال مجاہد کی بات ختم ہوئی اور امیر خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی مرکزی کمان کو ایک ایسے ہی خصوصی ذرائع سے اس بات کا علم تو ہو گیا تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ اس علاقے میں موساد کی مدد سے پاکستان کے خلاف نئی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستانی ایٹمی پلانٹ تک رسائی آسان تھی، لیکن ابھی تک انہیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے تھے جن کی بنیاد پر اس بات کو سچ مان لیا جاتا۔ تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ تم لوگ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو، اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ یہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ جیسے بھی ممکن ہو ہمیں کل شام تک اس بات کا علم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹھیک ہے، میں گاؤں واپس جاتا ہوں اور ہم دوسرے راستے سے کچھ بکریاں چرانے کے بہانے اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ امیر خان نے اسے دعا دے کر رخصت کیا۔ اب وہ واپس جھونپڑی میں آ گیا تھا۔ اس نئی اطلاع نے اسے پریشان ضرور کیا تھا، کیونکہ یہودی کی اس خطے میں موجودگی کوئی نیک شگون نہیں تھا۔ دوپہر تک وہ لوگ رات کے سفر کی تھکان اتارتے رہے۔ اسی درمیان انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، اور امیر خان نے نئے آنے والے مجاہد ساتھیوں کو اس علاقے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ شاید انہیں اگلے ہی روز یہاں کوئی بڑا ایکشن کرنا پڑے۔ بہرحال کسی بھی فیصلے کے لیے انہیں ہائی کمان کے حکم کا انتظار کرنا تھا۔ بکروال کی واپسی سپہر کو ہوئی۔ اس نے ہانپتے ہوئے انہیں بھارتی فوج کی علاقے میں تازہ تنصیبات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ فوجیوں نے اسے پہاڑی ڈھلان کی طرف بھیڑیں چرانے سے منع کر دیا اور گالیاں دے کر واپس بھیج دیا۔ اب ہمیں خود ہی دیکھنا ہوگا، امیر خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے بکروالوں کو ایک پیغام کے ساتھ آگے روانہ کر دیا۔ ان لوگوں کی منزل ہندواڑہ تھی، جہاں دوسرے مجاہدین اپنی صف بندیوں میں مصروف تھے۔ اس علاقے میں بھارتی فوجیوں کے اجتماع کا امیر خان نے سخت نوٹس لیا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان تنصیبات کا صفایا کر دیا جائے، کیونکہ اس راستے کو وہ دشمن کی دست برد سے بہر صورت محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ 2 دن تک وہ لوگ اسی جگہ چھپے رہے۔ اس درمیان نزدیکی بستی سے ان کا رابطہ رہا، جہاں سے انہیں بھارتی نقل و حرکت اور تازہ تیاریوں کی اطلاع مل رہی تھی۔ تیسرے روز رات کے اندھیرے میں مجاہدین کا ایک اور قافلہ امیر خان سے آن ملا، اور ان لوگوں نے اسی روز الصبح ان تازہ مورچہ بندیوں پر حملہ کر کے
انہیں تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہیں یہ راستہ آنے والے مجاہدین کے قافلے کے لیے بہر صورت محفوظ رکھنا تھا۔ گو کہ امیر خان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اس علاقے میں اسرائیل موجود ہیں، لیکن ابھی تک اسے اس اطلاع پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بھارت عالم اسلام کو ناراض کرنے کا خطرہ شاید نہ مول لے، کیونکہ اس کے بظاہر اسرائیل سے تعلقات بھی اس نوعیت کے نہیں تھے۔ آدھی رات کو مجاہدین نے تہجد کی نماز ادا کی اور امیر خان کی کمان میں آہستہ آہستہ اس پہاڑی ڈھلان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان میں زیادہ تعداد مقامی مجاہدین کی تھی، جنہیں علاقے کے چپے چپے سے واقفیت حاصل تھی۔ دن کے اجالے میں دوربین کی مدد سے امیر خان نے انہیں ان کے ممکنہ اہداف سے آگاہ کر دیا تھا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ انہیں فردن فردن ان تازہ تعمیرات کو تباہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے اینٹینا تباہ کرنے کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر کپواڑہ مرکز سے بارود کی سرنگیں منگوا لی تھیں۔ 4 مجاہدوں کا قافلہ جانے ہتھیلی پر رکھ کر روانہ ہوا۔ یہ ان کا ہر دستہ تھا۔ اس دستے کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ تازہ تنصیبات میں ڈائنامائٹ لگائے، جبکہ دوسرے مجاہدوں نے امیر خان کی کمان میں شب خون مارنا تھا۔ امیر خان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ یہاں موجود 3-4 غیر ملکیوں کو زندہ گرفتار کر لیا جائے، بصورت دیگر انہیں کبھی اس بات کا علم نہ ہو پاتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کن خطرناک منصوبوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ چیتے کی طرح دبے پاؤں بغیر آواز بلند کیے خون رگوں میں منجمد کرنے والی اس بھیانک رات میں مجاہدین قدم با قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی وہ مطلوبہ ہدف سے چند گز دور ہی تھے جب اچانک سرچ لائٹ کی تیز روشنی جاگی، اس کے ساتھ ہی ان کے سروں پر دھماکے ہونے لگے۔ دشمن چوکنا تھا۔ سرچ لائٹ کی روشنی میں شک گزرنے پر اب وہ روشنی راؤنڈ فائر کر کے مجاہدین کے لیے دن کا سماں پیدا کر رہا تھا۔ امیر خان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مجاہدین کے ہتھیاروں نے دشمن پر قہر برسانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو کسی بھی ایمرجنسی کے پیش نظر فرار کے راستے ازبر کروائے گئے تھے۔ اچانک فائرنگ کے ساتھ ہی زوردار دھماکے ہوئے، جن سے امیر خان نے اندازہ لگا لیا کہ ہر اول دستے کے مجاہدین نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ وہ لوگ شاید پہلی گولی چلنے کے منتظر تھے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لایا۔ اس مہم کا پہلا مرحلہ بخوبی طے پا گیا تھا۔ اب وہ اگلی کامیابی کی دعا مانگتا دشمن کے مورچوں کی سمت فائرنگ کر رہا تھا۔ اچانک ہی اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اس نے اپنے ساتھ مجاہد کی طرف دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں پر اندھیرے میں دیکھنے والے شیشوں کی دوربین لگا رکھی تھی۔ ساتھ ہی مجاہد نے ہاتھ کی انگلی سے اندھیرے میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے امیر خان کے ہاتھ میں دوربین پکڑا دی۔ امیر خان نے آنکھوں سے دوربین لگائی تو اسے پہاڑی ڈھلان سے ایک جیپ نیچے اترتی دکھائی دی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ لوگ پہاڑی کی دوسری سمت موجود بھارتی فوج کے مضبوط مورچوں کی طرف فرار ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مورچے مجاہدین کے حملوں سے محفوظ تھے، جبکہ یہاں اس بات کا خطرہ بہرحال موجود تھا کہ کہیں مجاہدین اس مورچے تک نہ پہنچ جائیں۔ ایک مسکراہٹ امیر خان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ الحمدللہ، اس نے کلمہ شکر ادا کیا۔ دشمن اس کے بچھائے جال میں پھنسے جا رہا تھا۔ امیر خان کو پہلے سے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ دشمن فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان غیر ملکیوں کی زندگیاں بھارتی فوج کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہیں، اور بھارتی فوج حملہ ہوتے ہی ان لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ شاید بھارتی فوج نے مجاہدین کے حملے کی شدت کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ اس حملے میں مختلف علاقوں سے مجاہدین نے اکٹھے ہو کر ایک لشکر کی صورت حملہ کیا تھا، اور بھارتی فوج کے لیے یہ بہت بڑا حملہ رہا ہوگا، ورنہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ مجاہدین 5-10 کی ٹولی میں رات کے اندھیرے میں شب خون مارتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن آج حملہ آوروں کی تعداد 50 سے زیادہ رہی ہوگی، اور بھارتی فوج اس علاقے میں مورچہ بندیوں پر مجاہدین کے حملے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔